پہ جو پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ ان حلقوں میں کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے اور وہ بے ضابطگی ہائی کورٹ نے ٹریس کی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ نوٹیفیکیشن معطل ہوئے ہیں۔ تو میں آج وہ تمام تفصیلات آپ میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پہ، کس جھوٹ اور فراڈ پہ انصاف کے امیدواروں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کروائے، اور جب سچ ہائی کورٹ کے سامنے آیا، الیکشن کمیشن کے سامنے آیا، تو کل الحمدللہ یہ نوٹیفیکیشن دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 19 تاریخ کو تینوں ہمارے مخالف امیدوار این اے 46، 47 اور 48 جو الیکشن ہار چکے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کی ریٹ پٹیشن کے اوپر اعتراض لگتا ہے۔ اور وہ اعتراض کیا ہے کہ اسلام آباد میں الیکشن ٹرائیبیونل الیکشن کمیشن آف پاکستان قائم کر چکا ہے، لہٰذا الیکشنز کے متعلق کوئی بھی شکایت الیکشن ٹرائیبیونل سنے گا، اور ہائی کورٹ وہ شکایت سننے کی مجاز نہیں ہے۔ میں چونکہ یہ قانونی نقطہ ہے تو مختصر طور پہ میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو ٹرائیبیونلز ہوتے ہیں یہ پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرتے ہیں۔ الیکشن ٹرائیبیونل عام طور پہ ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اسلام آباد کا الیکشن ٹرائیبیونل بھی ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج صاحب کی سربراہی میں 17 تاریخ کو اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، جو یہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے ہے، آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اب ٹرائیبیونل بننے کے بعد باقی عدالتیں الیکشن سے متعلق کیسز کیوں نہیں سنتی؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ثبوت ہر ایک فرد کے پاس ہوتے ہیں۔ فارم 45 کی بات ہوئی، میں دکھاؤں گا، آج فارم 45 ہم بھی لے کے آئے ہیں۔ اب دوسرے امیدوار کے پاس بھی فارم 45 ہیں، میرے پاس بھی ہیں۔ اس کا تعین کرنا کہ کون سے فارم 45 اصلی ہیں، کون سے اصلی نہیں ہیں، یہ ٹرائل کورٹ کا کام ہوتا ہے۔ وہاں پہ شاتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، ایویڈنس ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتی۔ اس لیے الیکشن کمیشن بھی ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتا، اس لیے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ تمام فیصلے جو آپ یہ کہیں کہ مقدمات ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں الیکشن کی، وہ ٹرائیبیونلز میں جاتے ہیں۔ یہ نقطہ ایکسپلین کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ 19 تاریخ کو انہوں نے کیا کیا۔ یہ ڈبل بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جھوٹ بولا کہ الیکشن ٹرائیبیونل اسلام آباد کا قائم نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو 17 تاریخ کا نوٹیفیکیشن دکھایا ہے، اور یہ 19 تاریخ کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ ٹرائیبیونل قائم نہیں ہوا۔ اور جج صاحب اپنے اس فیصلے میں 19 تاریخ کو لکھتے ہیں، جج صاحب کو بھی میں ان کی تعریف کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ انہوں نے اپنا فیصلہ شروع یہاں سے کیا کہ چونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹرائیبیونل قائم نہیں ہوا، اس لیے ہم یہ مقدمہ سن رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آفس ہیز ریزڈ این objection to the effect that the instant intra-court appeal is not maintainable since the tribunal to hear the election dispute for Islamabad territory has already been constituted۔ یہ اعتراض لگایا گیا، لیکن انہوں نے جو کہا کہ ٹرائیبیونل نہیں بنا، تو جج صاحب نے آگے لکھا کہ since the learned counsel for the ECP who is in attendance of the court's call submits that a notification in this regard is yet to be issued by the ECP۔ انہوں نے وہاں پہ ای سی پی کے وکیل کو بھی ساتھ میں لایا، جھوٹ بولا کہ نوٹیفیکیشن از یٹ ٹو بی ایشوڈ۔ بہرحال اگلے دن جب پتہ چلا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تو انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر یہ لکھا کہ given the fact that an election tribunal for the Islamabad Capital Territory has already been constituted through notification dated 17 February issued by ECP, it would not be appropriate to proceed further in the matter۔ یہ 21 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ میٹر ڈسپوز آف کر دیا، اس بنیاد کے اوپر جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اس کے بعد the appeal stands disposed۔ یہ فراڈ تھا جس کی بنیاد پہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے نوٹیفیکیشن معطل ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان امیدواروں نے جھوٹ بولا، فراڈ کی بنیاد پہ، بدنیتی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کروائے، اور کل ان کی جھوٹ اور ان کے غلط الزامات جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی لگائے تھے وہ بھی ثابت نہ کر سکے، جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
کل ان کی جو اپیلز تھیں وہ الیکشن کمیشن سے بھی ڈسپوز آف کر دیں اور اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن الحمدللہ دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی تھی، اس لیے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ انہوں نے بہت جھوٹ بولا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہیں اور دوسرے امیدوار فارم 45 ان کے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تمام فارم 45 موجود ہیں، ہم سب کے پاس تینوں حلقوں کے سارے فارم 45 موجود ہیں، اور ہم ان کی طرح سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنا، فراڈ کے ذریعے اپنی مرضی کے نتائج لینا وہ نہیں کرتے۔ جس فورم کے اوپر ہم سے یہ فارم مانگے جائیں گے ہم یہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو عدالتی فیصلے ہوں گے، ہم نے اس سے پہلے بھی مانے ہیں، اس کے بعد بھی مانے ہیں، ہم ہر عدالتی فیصلے کے پابند ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا ان سے کہ خدا کا واسطہ ہے جھوٹ مت پھیلائیں۔ 2018 کا الیکشن ہوا، اس سے زیادہ اعتراضات جو 2024 کا الیکشن ہے وہ 2018 کے الیکشن پر اٹھائے گئے۔ جو اپیلیں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہو رہی ہیں، الیکشن پٹیشنز، اس سے زیادہ الیکشن پٹیشنز 2018 کے الیکشن میں ہوئیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن نے اس وقت اسمبلی میں بیٹھنے کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی جعلسازی کا، ان کے فراڈ کا مقابلہ پارلیمنٹ کے اندر کریں گے، اور اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آئے۔ اعتراضات الیکشن دھاندلی تھی۔ 1970 کے بعد 12 الیکشن ہو چکے ہیں پاکستان میں، ہر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے ہیں۔ مجھے ایک الیکشن ایسا بتائیں جس پہ اعتراضات نہ ہوئے ہوں، لیکن آپ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر جاتے ہیں، آپ ان حلقوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جن پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، آپ پورے سسٹم کو کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتا ہوں کہ سیاسی میدان میں ہم سے لڑیں، ملک سے نہ لڑیں۔ آپ پاکستان سے لڑ رہے ہیں، آپ پاکستان کے اداروں سے لڑ رہے ہیں، یہ سیاسی میدان کی لڑائی ہے۔ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ ہر میدان میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جس حلقے کی بات کریں گے، جس فورم پہ بات کریں گے، ہم وہاں جواب دیں گے، ثبوت دیں گے۔ اگر آپ کی بات سچی ہوئی وہ حلقہ آپ کے حق میں ہوگا، ہماری بات سچی ہوئی ہمارے حق میں ہوگا، اب ہمارے حق میں ہوگا۔ آپ کو یاد نہیں کہ جو 2018 کے الیکشن کے بعد آپ کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب بنے تھے، یہی الیکشن ٹریبیونل جس کی میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسی نے فیصلہ کیا تھا کہ 50,000 ووٹ جعلی ہیں قاسم سوری صاحب کے، اور اس کے بعد اگلے 4 سال قاسم سوری صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان سے سٹے لے کے اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فائز رہے۔ کوئی بات نہیں، سپریم کورٹ نے سٹے دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ بھی ٹریبیونل کا فیصلہ تھا، حلقہ کھل گیا، پتہ لگ گیا۔ تو اگر یہاں پہ بھی کوئی کسی طرح کی ڈسکریپنسی آئے گی، وہ سامنے آ جائے گی، اس کو سامنے رکھیں۔ میں دوبارہ کہوں گا، آپ ہم سے سیاسی میدان میں سیاسی جماعتوں سے لڑیں، ہم جواب دیں گے۔ پاکستان سے مت لڑیں، پاکستان کے اداروں سے مت لڑیں۔ یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کے پی میں بھی الیکشن کراتا ہے۔ وہاں کے الیکشن کوئی امام کعبہ نے کرائے ہیں، جیسا کہ میرے استاد محترم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے، اسی الیکشن کمیشن نے کرائے ہیں، اسی چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی ہوئے ہیں۔ وہاں سوائے 4 یا 5 سیٹوں کے قومی اسمبلی کی ساری سیٹیں آپ جیتے ہیں۔ وہاں صوبائی اسمبلی میں آپ کی 2/3 اکثریت ہے، وہاں تو آپ خاموش ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی اچھا ہے، سسٹم بھی اچھا ہے، ادارے بھی اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن جہاں آپ الیکشن ہارتے ہیں وہاں اداروں پہ بھی لعنت، پارلیمنٹ پہ بھی لعنت، ہر چیز کے اوپر آپ جو ہے لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے یہ طرز عمل پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نہ آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، نہ آپ پارلیمانی روایات پہ یقین رکھتے ہیں، اور نہ آپ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کا الیکشن صاف اور شفاف یا صحیح ہونے کا صرف ایک کرائٹیریا ہے تحریک انصاف کا، کہ الیکشن ہم جیتیں، ہم گورنمنٹ میں ہوں، ہم پاور میں ہوں۔ اگر یہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ تمام چیزوں کو اڑانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک اور مہم دیکھی ہوگی، جو میں نے کہا کہ پاکستان سے مت لڑیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا مختصر عرض کرتا ہوں کہ جو وتیرہ رہا ہے اداروں کے ساتھ، یہ آج ادارے ان کی
बदमाशियों की ज़द में आज नहीं आए, हमेशा से हैं। आपको जुडिशल कॉम्प्लेक्स के वो सीन याद होंगे कि जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाते थे पूरा एक लश्कर लेके, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जलती थी, पुलिस के लोगों को डंडे पड़ते थे, पुलिस की इमारतों के ऊपर चढ़ाई होती थी। हम भी तो इन्हीं इदारों में पेश होते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब 160 पेशियाँ रही हैं उनकी, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा, ना जुडिशल कॉम्प्लेक्स का, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन इस वतीरों के साथ आप तमाम सिस्टम को कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। आपका मुकाबला हर मैदान में किया जाएगा और सियासी अंदाज से किया जाएगा। मैं 9 मई के वाक़यात का सिर्फ इस हद तक जिक्र करूँगा कि आप कहते हैं कि ये भी आपके खिलाफ एक साजिश हुई। इमरान खान साहब के अपने रिश्तेदार, अपने भांजे फौजी वर्दियां गाड़ियों की छतों पे चढ़ के लहराते रहे, जो कोर कमांडर के घरों से उन्होंने निकाली। क्या वो साजिश थी? आपके अपने घर के लोग और उन नौजवानों के, मैं पूछता हूँ कि जो माँ बाप हैं उनका क्या कसूर है? आज जिनका ट्रायल हो रहा है, फौजी अदालतों में हो रहा है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, खानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपने उनको गुमराह किया। मैं नौजवानों को भी एक बात कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, ये मुल्क आपका है, आपका मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ है। उन फोर्सेस को पहचानें जो इस मुल्क को बनाने की बात कर रहे हैं। बयानात को भी छोड़ें, अमली तौर पे देखें कि पाकिस्तान को कौन आगे लेके गया है, लेके जा रहा है, लेके जा सकता है। हम सब का मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क के इदारों के साथ है। आप अगर इन इदारों को कमज़ोर करेंगे, आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि सियासी जमातें मुकाबला परफॉर्मेंस पे करती हैं। वो इस बात पे मुकाबला करती हैं कि किसकी क्या कारकर्दगी माजी में रही है, आज क्या है, कल क्या हो सकती है। गालियों के ऊपर कभी भी सियासी जमातें वो मुकाबला नहीं करती। कम अज़ कम हम तो इस मैदान में बिल्कुल मुकाबला नहीं करते। हम बिल्कुल मेरिट पे मुकाबला करेंगे, हक और सच पे मुकाबला करेंगे, और उसके साथ साथ जो हकायक है उस पर मुकाबला करेंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने इस्लामाबाद की 3 सीटों का मामला रखा और सारी तफसील मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह हकायक को तरोड़ मरोड़ के, झूठ बोल के, हकायक को छुपा के हाई कोर्ट से हमारे नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए गए। और जो ही अदालत के नोटिस में यह बात आई, फौरी तौर पे उन्होंने इनकी अपील जो है वो डिसमिस की। उस दिन इन्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि ये जनाब शोएब शाहीन साहब हर जगह लंबी लंबी तकरीरें करते हैं कि ये जाके सामना करते। जिस दिन ये फैसला हुआ है और उनकी अपील डिसमिस हुई है और ऑनरेबल जज साहब ने शुरू यहाँ से किया कि जनाब मुझसे ये फैक्ट क्यों छुपाया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हो चुका है, और जब कायम हो चुका है तो हमारी तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम ये केस सुने। उस दिन कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे। अच्छा, ये मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और आप ये काले कोर्ट की तौहीन है कि आप अपने साथ 15, 20, 30 वकील ले जाके झूठ बोल के अदालतों से अपने हक में फैसले लेने की कोशिश करते हैं। अदालतें एक आध दफ़ा तो आपके बहकावे में आ गई हैं, लेकिन आइंदा अदालतें आपके इस बहकावे में नहीं आएंगी। आप जो मर्जी झूठ बोलें, फैसले मेरिट पे होंगे, हकायक पे होंगे। हमने भी आपको अपने कागज़ जो जिस हद तक आपकी फरमाइश थी दिखाए हैं। और आखिरी एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस सियासी अमल में एक तो मैंने कहा पाकिस्तान से ना लड़ें, दूसरों में ये कहूँगा कि खुदा का वास्ता है मुल्क दुश्मनी ना करें, मुल्क दुश्मनी ना करें। कल जो बयान आया है अली ज़फ़र साहब की तरफ से, मैं उसे कहूँगा वो बयान क्या था कि हम IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन मैटर्स के हवाले से यहाँ पे अपना रोल अदा करे, और इनडायरेक्टली ये कि वो पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे हुए हैं, मुआशी मुआहदे हुए हैं, उनके ऊपर कदगन लगाए, स्टॉप लगाए, पाकिस्तान की माली इमदाद बंद करे, जो किस्तें देनी है वो बंद करे। ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। ये मुल्क क्या सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है? क्या ये मुल्क जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का है? ये पाकिस्तान के जो 22-23 करोड़ अवाम है, आप उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इससे पहले तो अमेरिका को आपने मदद मांगी, अमेरिका से। अभी हफ्ता पहले बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि अमेरिका आए और वो मुदाखलत करे। आप मुझे ये बताएं कि आपको एतराज़ हो सकता है अपने सिस्टम के ऊपर? मैंने सारी तफसील आपके सामने रखी है, इदारे मौजूद हैं, उनसे रुजू करें। आपको इन्हीं अदालतों से आज ज़मानतें नहीं मिल रही। इसी अमेरिका से अब पहले आप कहते थे जनाब कि ये हमारे खिलाफ साजिश में मुलव्वस है, आज आप इससे मदद मांग रहे हैं।
IMF को ख़त लिख रहे हैं, खुदा का वास्ता है, ये मुल्क दुश्मनी है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, इससे परहेज़ करें। और एक आखिरी बात मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान और इलेक्शन के प्रोसेस में जो अफसरान मुख्तलिफ़ जगह पे ड्यूटी करते रहे, फेसबुक के ऊपर उनकी तस्वीर लगा के उसके ऊपर खैर एक कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। क्या वो और उनकी फैमिलीज़, क्या आप समझते हैं कि आप उनकी जान को और उनकी सलामती को ख़तरे में नहीं डाल रहे? इस तरह का रवैया पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद कभी भी देखने में नहीं आया। ये तमाम वो अवामिल है जो ना इस निज़ाम के साथ मुखलिस हैं, ना पाकिस्तान के साथ। इनकी जो दिखाते हैं ये मोहब्बत और वाबस्तगी, वो उसी वक्त हो सकती है कि जब पाकिस्तान के आईनी अदारों का एहतराम हो और विदिन द एम्बिट ऑफ लॉ आप भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत शुक्रिया।